السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور سڈنی سے میں ہوں اورنگزیب بیگ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سڈنی میں پاکستان کے قونصلیٹ آفس اینڈ ٹریڈ کمیشنر میں، جہاں پر پاکستان کے امبیسڈر ہائی کمشنر جناب بابر امین صاحب اپنی کمیونٹی سے مل رہے ہیں۔ کمیونٹی کے سینئر ممبران یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے تجاویز بھی لے رہے ہیں، ان سے ایک خطاب بھی کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا اپنے جو ابھی تک ہونے والے اقدامات یا فیوچر کی جو ان کی پلاننگ ہے اس کے حوالے سے بھی بریفنگ دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو یہ تقریب دکھاتے ہیں۔ چائنا سے کاشگر تک جو ہے وہ 6 لین کے ایکسپریس وے سے کنیکٹ ہو جائے گا، اور جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہوگا اس سے بے شمار جو ہے تجارت میں فروغ ملے گا۔ جو مغربی چین ہے اس میں اس وقت چائنا بہت زیادہ ترقیاتی کام کر رہا ہے اور انڈسٹری وہاں پہ بہت زیادہ شفٹ کر رہے ہیں اس ساری کیونکہ اس وقت چائنا خود ہائی ٹیکنالوجی پہ شفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے کوسٹل ریجنز میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی تھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ، ان ریجنز کو اب وہ ہائی ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جو لیبر انٹینسو لو ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے اس کو ویسٹ شفٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی جو ایکسپورٹس ہوں گی وہ اس کے لیے پاکستان کے ذریعے ان کو مشرق وسطی افریقہ یا یورپ میں بھیجنا زیادہ ان کے لیے کاسٹ افیکٹو ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ممبرشپ کے بعد کنیکٹیوٹی جو ہے تمام سینٹرل ایشین ممالک سے اور رشیا کے ساتھ بھی پیدا ہو گئی ہے، تو اس لیے اب رشیا سینٹرل ایشیا سے بھی چیزیں جو ہے وہ پاکستان سے بحیرہ عرب کے تھرو جو ہے ایشیا اور افریقہ میں مارکیٹ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا کے لیے بڑی اپارچونیٹی ہے کہ آسٹریلیا میں ٹیکنالوجی تو بہت ہے لیکن ہائی لیبر کاسٹ اور دوسرے فیکٹرز آف پروڈکشن کے مہنگا ہونے کی وجہ سے چائنا مینوفیکچرنگ سیکٹر آسٹریلیا جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں ہولڈن کمپنی گاڑیاں بناتی تھی وہ بند ہو گئی، ٹویوٹا نے اپنا پلانٹ ریپ اپ کر دیا، اور جہاں پہ بھی لیبر انٹینسو انڈسٹری ہوگی وہ آسٹریلیا میں اتنی کامیاب نہیں ہے، زیادہ ایگریکلچر بیسڈ اور ایگریکلچر پروڈکٹس اور منرلس مائننگ پہ یہ ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر آسٹریلیا کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں انڈسٹری لگائی جائے تو اس سے جو ہے وہ دونوں طرف کو فائدہ ہوگا، جس کو ون ون سچویشن کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پاکستان میں جو اسپیشل اکنامک زونس بن رہے ہیں سی پیک کے انڈر، وہ ہر صوبے میں شروع میں ایک اکنامک زون بنے گا اور ٹوٹل جو ہے وہ 9 زونس پلانڈ ہیں۔ اس میں اگر آسٹریلیا سے پاکستانی بزنس مین ہیں وہ انویسٹ کریں انڈسٹری میں، یہ سب سے سیکٹر میں، اور آپ کے جو جاننے والے ہیں آسٹریلین ان کو بھی آپ انکریج کریں، جوائنٹ وینچرس کریں، تو اس سے پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھ ملے گی۔ کیونکہ وائل آپ لوگوں کی جو ریمیٹنس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو کی اہمیت ہے، لیکن ملک کے اندر بھی اسٹرینتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری انٹرنل اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو ریمیٹنس اور اس سے جو ہے وہ ہمیشہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہمیں پرابلم یہی رہے گا۔ تو اس سلسلے میں میری یہ خواہش ہے اور جو حکومت ہے اس کا بھی یہ ویژن ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی مدد کے ساتھ جو ہے ان کو ساتھ لیتے ہوئے چلتے ہوئے ملک میں ایک کیپیسٹی پیدا کی جائے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا کلچرل اور سافٹ امیج پروجیکشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر
ممالک اور لوگ بیرون ملک سے اس لیے نہیں کچھ پروجیکٹ لگاتے، انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں. حالانکہ اس وقت پاکستان میں سیکیورٹی بہت زیادہ امپرووڈ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ملکوں میں جہاں پاکستان سے جرائم اور ایون مرڈرز اور اس کے بہت زیادہ انسیڈنٹس ہیں، لیکن ان ملکوں میں جا کے لوگ انویسٹ کر لیتے ہیں، پاکستان میں نہیں کرتے، صرف سیکورٹی کے خدشات سے. اور ایک امیج اس طرح سے بن گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، تو اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں اپنی سافٹ امیج کو پروجیکٹ کرنا ضروری ہے. اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈائسپورا کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہر چیز کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ریگولرلی کلچرل ٹروپیز بھیجے، کلچرل پروگرامس کرائے کہ ملکوں میں ٹیلی ویژن کی ایڈورٹیزمنٹ کرے. بہت سارے ملک یہ پیٹرن فالو کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل ہیں اس چیز کے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ملکوں میں ان کی سافٹ امیج کو پروجیکشن کے لیے ڈائسپورا جو ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں. وہ کمرشلی اسپانسرڈ پروگرامس کرتے ہیں کلچرل، اور خود سے ٹروپوز کو اپنے ملکوں سے بلاتے ہیں اور اس کو کمرشلی اس کو مارکیٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کو بھی فائدہ اس میں ہو جاتا ہے، جو روپے آتا ہے وہ بھی اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اور آپ کی کلچر پروجیکشن بھی ہو جاتی ہے. تو میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس چیز میں کچھ حصہ لیں کہ پاکستان سے کمرشل بیسس پہ ٹروپیز کو بلائیں. ایون جیسے ٹیلی ویژن ایوارڈس ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے پاکستان میں کرانے کے لیے، یا کوئی جیسے بہت سے ملک انٹرنیشنل فلم ایوارڈس کرا رہے ہیں وہ بھی کروائے جا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس ساری چیز کے اندر ایک اسپانسرشپ کا اور کمرشلی اس کو کرانا، وہ بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتی، ہم ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر سکتے ہیں. تو بزنس الٹیمیٹلی وہ پرائیویٹ انڈیویجولز اور بزنس مین نے کرنا ہے. تو اس لیے جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہائی کمیشن کا یا کونسلیٹ کا، آپ کو ہم سے جو بھی تعاون چاہیے، جہاں پہ کوئی ہے آسٹریلین گورنمنٹ سے کوئی بات کرنی ہے یا کچھ، وی اسٹینڈ ود یو، اور آپ کے ساتھ جو بھی آپ کہیں گے اس کو ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے اس بات کو. لیکن کچھ آپ لوگوں کی طرف سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس فیلڈ میں اگر کچھ ایسا کام کریں جس میں کمرشلی آپ جو کریں اس کو بھی فائدہ ہو جائے، لیکن جو ہے پاکستان کی امیج پروجیکشن ہو جائے. تعلیم کا شعبہ ایک بڑا اہم شعبہ ہے جس میں پاکستان یہاں پہ تقریباً 13 سے 15 ہزار اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اس وقت ہمارے، اور اس سے پاکستان میں وہ اسٹوڈنٹس واپس جاتے ہیں تو بڑا اچھا ہماری یونیورسٹیز پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے. ہماری فیکلٹی بہت امپروو ہو گئی ہے باہر سے جو لوگ پی ایچ ڈیز اور پوسٹ ڈاک کر کے آتے ہیں. تو ایک زمانہ تھا جب ہمارے یونیورسٹیوں میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ خود ایم اے یا ایم ایس سی ہوتے تھے. آج جو ہے ماشاء اللہ جو ہے وہ ایک ایک شعبے کے اندر کئی پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکس موجود ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں. تو تعلیم کے اس میں بھی جو ہے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی اگر آئیڈیاز ہوں کہ کیسے ہم فردر پاکستان آسٹریلیا کے تعلیمی شعبے میں تعاون بڑھا سکتے ہیں، تو پلیز مجھے اپنے مفید مشوروں سے جو ہے فائدہ مند کریں. اور اس کے علاوہ جہاں کاؤنسلر سروسز ہیں، اگر آپ کو کوئی اس میں کوئی سجیشنز ہیں کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اور کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے آپ کی سہولیات بڑھیں، تو پلیز بتائیں، اس میں آپ کے ساتھ ہیں. اور
इसके अलावा कोई और मज़ीद आपके ज़हन में कोई बात हो तो मैं हाज़िर हूँ, और आप लोग कैमरा के किसी वक्त आएँ ज़रूर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू।